خورشید عباس گردیزی وہ بڑے وہاں کے لوگ ہیں, ان کا انٹرویو ہے, ان کا کہ یار when this happened ہمیں سمجھ نہیں تھی آتی کہ there is an invisible hand جو یہ سارے کچھ کروا رہا ہے. تو he couldn't give me more evidence except to say کہ everybody was startled کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے, اور یہ ایسے ہوتا بھی ہے, آئی ایم شیور یہاں پہ if I can say CIA under the برٹش ہوگی لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی بھی جی جی بالکل اٹونومس اسی طرح ہماری ISI بھی کرتی ہے اور را بھی کرتی ہے. تو جو سیکریٹلی ایک تھا نا وہ ہندو مسلمانوں کا جھگڑا کروانا, خاص طور پہ سکھوں اور مسلمانوں کا, تو وہ جی چل رہا ہے. اور سوال کیا انٹرسٹ ہوگا اس جھگڑا کرانے میں؟ سوچیں اٹس ایزی, ہم یہ بھی ہے کہ وی آلویز فائنڈ اے کانسپریسی کہ ملک علیحدہ ہو رہا ہے, یہ تو ان کی بڑی بدنامی کی بات ہے. آج تک میرا خیال ہے برٹن کو دنیا بھر والے لوگ لان تان کرتے ہیں کہ بھائی تم جیسے رومی صاحب کہہ رہے تھے یو آر ان چارج, اور تم نے کیا میس کیا, جو آپ کہہ رہے ہیں ہسٹری کی گریٹسٹ ایتھنک کلینزنگ, آپ نے بہت ایلوکینٹلی اس کو بیان کیا. تو ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا جاتے ہوئے جھگڑا کروانا؟ تو ایک دو سوال جمع کر لیتے ہیں. ایک آپ کے ساتھ دوست کا بھی ہے. جی First of all, Dr. Saab, this is the first time I've heard you in person. I'm amazed at your memory and all the facts that you have. I'm 75, sir. And I'm very close to that. I know what the difference is in memory. So, anyway, my question is related to the movie Gandhi. And I know we all get brainwashed in the West and we look at, Sir Attenborough and this and that. What is your impression of Jinnah's character in that movie? He comes across to a layman or person who doesn't know him as a villain. I would like to hear your analysis of that. And Tariq ke baad, then I'll come to you. I think I prefer she's the guest. Okay, guest first. Sorry, it's just a follow-up to Please. that, because I was also wondering, Dr. Saab, can you give us just an insight into Jinnah's psyche? So what was motivating him? Because there is this hero and villain conspiracy that always goes on. So what have you unearthed as the psyche behind that? So just related to that. Very good. Why were the British doing this? جاتے گاندھی میں جناح کا کردار and جناح صاحب psyche. جی 3 سوال کریں گے. پہلا جی کہ جاتے برٹش کیوں کروا رہے دنگوں میں کیوں ہاتھ دے رہے؟ ایویڈنس ہوگی, آپ نے تو سیکرٹ سیکٹس کے تحت تو اوپن ہو چکی ہیں فائلز, تو دیکھا ہوگا there must be some orders, چھپ کے تو نہیں ہو سکتے. نیگلیجنس تو آ گئی ہے جی سامنے. ایک کہاوت تو ہے نا کہ بلی جو ہے وہ شیر کو وہ کیا کہتے ہیں درخت پہ چڑھنا سکھاتی. تو جہاں پہ یہ بھی, اور یہ جناح کی کتاب میں میں نے 2 جگہ کوٹ کیا ہے کہ the British ordered all documents to be burned before they left. صرف وہ ڈاکومنٹس انہوں نے رکھے ہیں جو واپس وہ لے آئے ہیں in the transfer of power, باقی وہ سب جلا کے گئے ہیں یہاں سے. تو انہوں نے ریکارڈ ہی کوئی نہیں چھوڑا کہ جو ہم ڈاکومنٹری ایویڈنس یہاں سے ڈھونڈ لیں یا وہاں سے ڈھونڈ لیں. جو بھی وہ ہمیں بتاتے ہیں, ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں. تو ان کے والیومز جو ہیں 1971 میں پہلا آیا تھا, 1983 میں آخری آیا ہے, اسے کہا جاتا ہے ٹرانسفر آف پاور. تو وہ سارے والیوم میرے پاس ہیں, اور انہیں کی بنیاد پہ برٹش پالیسی جو ہے میں نے بتائی ہے. باقی کوئی ایویڈنس ابھی تک ایسا نہیں آیا جو مزید اس پہ لائٹ ڈالے کہ یہ کیوں کیا, کس نے کیا, بائی انٹینٹ کیا یا بائی نیگلیکٹ کیا, واٹ واز دا ریزن. لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے بنایا گیا کہ وہ ہمیشہ فورن پاورز پہ ڈیپینڈنٹ ہو اپنی ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ کو فیس کرنے کے لیے. یہ اس گیرزن اور ہیٹریڈ فار انڈیا اینڈ نان مسلمز وہاں پہ سیپ کیا جائے. اب یہ اس بنیاد پہ جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی پوری سیاست جو ہے وہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ کی ہے, جس کو میں گیرزن اسٹیٹ کہتا ہوں. گیرزن اسٹیٹ از اے مور انکلوسیو ٹرم, اور اگر وہ میری آپ کتاب پڑھے اس میں نے پورا ایکسپلین کیا ہے وائی آئی تھنک صرف سیکورٹی اسٹیٹ کہہ دینا نہیں ہے, یہ کلچر بھی ایک ڈیولپ کیا گیا ہے. وہ عائشہ صدیقہ کی جو کتاب ہے وہ اس کو بڑا سپورٹ کرتی ہے کہ ایک گیرزن اسٹیٹ میں جو اسپیشلسٹ آن وائلنس ہوتے ہیں نا,
वो बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में क्वालिफाई करते हैं ताकि ओनली दे शुड बी कंसिडर्ड द रियल गार्डियंस ऑफ द नेशन, और वही पाकिस्तान में हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान को जिस लिए बनाया था वो उन्होंने ड्यूटी हमसे ले भी ली। अफगान जिहाद पाकिस्तान के जरिए करवाया ना, अगर एक यूनाइटेड इंडिया होता तो कभी ना होता। मैं उस पे आते हैं पहले, गांधी फिल्म में जिन्ना का कैरेक्टर। हाँ जी, गांधी फिल्म में जिन्ना का कैरेक्टर शायद पाकिस्तानियों को दिल दुखाता हो, लेकिन हकीकत के बहुत करीब है, समझ गए। देखिए जिन्ना साहब की साइकोलॉजी पे बात हुई है। हाँ, साइकी। Not being a trained psychologist, I've hesitated to sit in judgment on him. But what I've done is I've shown where this could have originated. You see, in 1915, when Mahatma Gandhi returned from South Africa, a reception was arranged for him by the Gujarati-speaking people, where the welcome address was delivered by Muhammad Ali Jinnah. And it was very warm. He praised Gandhi ji to the skies, saying that your services to the Indian community in South Africa are admirable, so on and so forth. Gandhi ji gets up and says, I am delighted or whatever to see a Mohammedan leader on this platform. And according to Stanley Walpott, who is his most celebrated biographer, Jinnah considered that an insult, because Jinnah believed he was an Indian leader, but Gandhi was diminishing his status by calling him a Mohammedan leader. So that's the first time there's this hurt feeling Gandhi, Jinnah Sahib developed. The second is in 1917 at a Congress annual meeting, when Jinnah starts speaking, he uses English. And Gandhi and the rest, they start saying, speak in Gujarati. And Jinnah took offense even then. The third is 1920, that after that he left Congress forever. He had newly married, he took his wife to this place, and when he started speaking, he was heckled, because he said Mr. Gandhi and Mr. Muhammad Ali. And the followers of Gandhiji said, say Mahatma Gandhi. And the followers of Maulana Muhammad Ali Johar said, say Maulana Muhammad Ali. And he said, no, I don't want to do that. And he walked out. The background is, now I must put everything in context. There was this Khilafat movement, when Muslims of India, joined forces in order to save the Ottoman territories in the Middle East, the Holy Land, and so on. And they by themselves could not have made a difference, so they came to Mahatma Gandhi. And Gandhiji, in good faith, I think, agreed that theek hai. Up until now, because of the 1909 Act, after that act, Muslims voted separately and only for Muslims. So they had been alienated from the freedom struggle by the British. So he thought this way Muslims and Hindus can come together. And so Gandhiji then gives this call for mass civil disobedience. Jinnah Sahib was against mass actions up until then. And so he protested against the dismemberment of the Khilafat movement, but only in the Imperial Assembly debates. He was not a man who would come out in the street and risk getting beaten and put in jail and so on. I think Jinnah developed this problem that he was the actual leader of the Indian National Congress because he joined in 1906, Gandhi returns in 1905. In 1916, that's the high point of Jinnah's achievement in the Lucknow Pact, where he brought Muslim League and Congress together to support very generous concessions to the Muslims in the Hindu majority provinces.
their members, their representation was in doubled, 100% doubled. But now with Gandhi taking politics out of the closed doors and so on into the public and agitating for Khilafat and so on, which brought many ulama also into the situation. Jinnah must have realized that the future politics of India are going to be mass politics. And he was no match in mass politics with Gandhi. Because even in 1945, I've quoted him throughout, expressing his hatred for Gandhi over and over again. In 45, he again says, look, this Gandhi, you can never trust his word. He says one thing and he does something else. So that, then if you have to nevertheless vindicate your claim to be the greatest leader, what choice is there? To have India divided and become the leader of the Muslim community. So what psychological description then fits in here, I don't know. Some have called him things which I don't want to repeat here. I think वो बोलने के बाद दोबारा वापस नहीं लिए जा सकते, so I better not. But इतना ही समझ आ जाए तो बहुत है. I think it was